السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فراد نے 5 سال بعد عید پر پاکستان جانے کا سوچا۔ گھر پہنچا تو اس کی ماں اور بہنوں کے چہرے پر خوشی کی بجائے گھبراہٹ تھی۔ اس نے اپنی ماں سے پوچھا، میری بیوی سائرہ کہاں ہے؟ ماں نے کہا، میکے گئی ہے۔ فراز آرام کرنے کے بعد دوست سے ملنے گھر سے نکلا۔ فراز کی نظر ایک کام والی ماسی پر پڑی جو کسی بڑے گھر سے نکلی، ہاتھ میں کھانا اور برف لیے ہوئے تھی، مگر فراز ٹھٹک گیا۔ پھٹے کپڑوں والی یہ ماسی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی۔ میرا نام فراز ہے اور میں ایک لڑکی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا جس کا نام سائرہ تھا۔ سائرہ میری بچپن کی محبت تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں ہمیشہ سے اس سے محبت کرتا تھا یا میں نے اظہار کر دیا تھا، لیکن میں اسے بچپن سے جانتا تھا اور وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ 5ویں کلاس تک ہم لوگ ایک ہی اسکول میں پڑھے۔ اس کے بعد وہ لڑکیوں کے اسکول میں چلی گئی اور میں لڑکوں کے کالج میں چلا گیا، لڑکوں کے اسکول میں چلا گیا۔ ہمارے راستے الگ ہو گئے، لیکن کبھی کبھی آتے جاتے نظر پڑ جاتی تھی تو دل میں ایک عجیب سا احساس جاگ جاتا تھا، جیسے پرانی یادیں ایک دم زندہ ہو جائیں۔ جب میں جوان ہوا تو میرے اندر ایک خواہش نے جنم لیا کہ میں اپنی زندگی خود اپنے فیصلے سے گزاروں گا اور اپنی پسند سے شادی کروں گا۔ میں نے ماں سے بات کی۔ ماں نے کہا، تیری 3 بہنیں بیٹھی ہیں۔ میں نے کہا، لیکن تینوں بہنوں میں سے ایک بڑی ہے، 2 مجھ سے چھوٹی ہیں۔ میں نے کہا، اب پہلے 3 بہنوں کی شادی ہو جائے، اس کے بعد میری باری آئے گی۔ لیکن دل کے اندر ایک بات تھی کہ اگر میں اپنی پسند کی زندگی بنانا چاہتا ہوں تو مجھے کچھ کر کے دکھانا ہوگا۔ اسی سوچ نے مجھے سخت فیصلہ کرنے پر مجبور کیا اور میں نے پردیس جانے کا ارادہ کر لیا۔ میں ہنر مند تھا اور پڑھا لکھا بھی تھا، اس کے باوجود پردیس جا کر مجھے شروع میں مزدوری ہی کرنا پڑی۔ دن رات کی محنت تھکن سے میرا جسم چور رہتا تھا، لیکن دل میں ایک امید تھی کہ میں کچھ بڑا کروں گا۔ 2-2.5 سال بعد مجھے مزدوری سے ہٹا کر سپروائزر پر لگا دیا گیا۔ اب میرا کام کچھ آسان ہو گیا تھا۔ میں نے وہاں سے پیسے جمع کرنے شروع کیے اور گھر بھیجنے لگا۔ میں نے بڑی باجی کی شادی کرائی، چھوٹی بہن کا نکاح کروایا اور اس کے بعد رخصتی کا انتظام بھی تھا۔ جب اس کی رخصتی مکمل ہوئی تو گھر کا ایک بڑا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ پھر تیسری بہن کا بھی نکاح ہو گیا اور گھر میں ایک سکون سا آ گیا۔ اس کے بعد میں نے ماں سے کہا کہ میں بھی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر تیسری بہن کا بھی نکاح ہو گیا اور گھر میں ایک سکون سا آ گیا۔ اس کے بعد میں نے ماں سے کہا کہ میں بھی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماں ہمیشہ میری بات کو ٹال دیتی تھی، لیکن اس بار میں نے بار بار اصرار کیا تو وہ مان گئی اور کہنے لگی، لیکن ایک شرط ہے۔ میں نے کہا، کون سی شرط ہے؟ تو انہوں نے کہا، لڑکی میں خود پسند کروں گی۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا اور خاموش ہو گیا۔ پھر ماں نے جس لڑکی کا نام لیا وہ سن کر میں شوق میں آ گیا۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ میری ماں میرے لیے یہ فیصلہ کیسے کر سکتی ہے۔ وہ لڑکی پورے خاندان میں سب سے الگ دکھائی دیتی تھی۔ نہ خوبصورتی میں وہ خاص تھی، نہ تعلیم میں وہ آگے تھی، نہ اٹھنے بیٹھنے کا اس کا انداز ایسا تھا کہ لوگ متاثر ہوں۔ لیکن میرے لیے یہ بات اور بھی مشکل تھی، کیونکہ میں خود کو اپنے گھر کے حالات سے بہتر مقام پر دیکھ رہا تھا۔ میں نے دل میں شدید الجھن محسوس کی اور اسی وقت ماں کو سائرہ کے بارے میں بتا دیا اور کہا کہ میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں اس سے بچپن سے محبت کرتا ہوں۔ میری یہ بات سنتے ہی میری ماں کا لہجہ بدل گیا اور انہوں نے مجھے سخت باتیں سنانا شروع کر دی۔ میں نے ان سے کہا کہ اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ پسند کی شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ماں نے فوراً طعنے دینے شروع کر دیے اور ان کی آواز میں سختی بڑھتی چلی گئی۔ دراصل میں ان سے ویڈیو کال پر بات کر رہا تھا۔ وہ میری شکل دیکھ رہی تھی اور میں ان کی شکل دیکھ رہا تھا۔ میری بہنیں بھی بار بار پیچھے سے گزر رہی تھی، باتیں سن رہی تھی کہ بھائی کیا باتیں کر رہا ہے۔ بالکل عدالت کا ماحول بنا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بولی کہ پھر تو تیرا اس کے ساتھ چکر بھی چل رہا ہوگا، تم لوگ روز باتیں کرتے ہوگے اور اب شادی کا پلان بنا لیا ہے تو مجھے بتا رہے ہو۔
تاکہ لو میرج کو ارینج میرج کا رنگ دے سکو۔ میں ان کی بات سن کر ایک لمحے کو ساکت رہ گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف باہر سے آتی ہوئی ہوا کی ہلکی سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ماں کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور شک بھی تھا، جیسے وہ پہلے سے ہی کسی نتیجے پر پہنچ چکی ہو۔ انہوں نے بات جاری رکھی اور کہا کہ تمہیں لگتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتی، تم لوگ سب کچھ چھپا لیتے ہو۔ تمہاری بڑی بہن نے بھی یہی کیا تھا، اس نے ایک لڑکے کے ساتھ 4 سال سے تعلق رکھا ہوا تھا، پھر اچانک گھر لے آئی اور کہا کہ یہ رشتہ لینے آئے ہیں، اور اسی طرح شادی ہو گئی۔ بعد میں سب کو پتا چلا کہ 4 سال سے چکر چل رہا تھا۔ میں نے فوراً سر جھکا لیا۔ میں اپنی بہن کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا، اس لیے میں خاموش رہا، لیکن دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی تھی۔ ماحول میں سختی بڑھتی جا رہی تھی اور ماں کی باتوں میں اعتماد کم اور غصہ زیادہ تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ سائرہ ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے، میں اس کے ساتھ اسی قسم کی بات چیت نہیں کرتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ اچھی لڑکی ہے اور میں اسی سے ہی شادی کرنا چاہتا۔ یہ بات سنتے ہی ماں کے چہرے پر سختی اور بڑھ گئی، جیسے ان کے اندر کوئی اور ہی جذبات جاگ اٹھے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھ لو، پھر تم بھی پہلے ہی کھچڑی پکا کر بیٹھے ہو۔ میں نے تھوڑا سا صبر کیا اور پھر کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ بس اس کے گھر رشتہ لے کے جائیے، اگر آپ کو شک ہے تو خود اندازہ ہو جائے گا۔ ماں نے کچھ لمحے مجھے دیکھا، پھر کہا تمہیں لگتا ہے میں نہیں جانتی، تمہارے ارادے کیا ہیں؟ میں نے پھر بھی نرمی سے کہا کہ بس رشتہ لے جائیے، سچ سامنے آ جائے گا۔ آخر کار رشتہ لے جانے کی بات طے ہو گئی اور گھر میں ایک نئی تیاری شروع ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی ماں کے دل میں شک کی ایک دیوار کھڑی ہو چکی تھی، جو میری باتوں سے مزید مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ رشتہ لے جانے کے بعد واقعی کوئی انکار نہیں ہوا، کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ سائرہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کی بنیاد پر انکار کیا جاتا۔ وہ ایک سادہ اور خاموش طبیعت لڑکی تھی، اور ہمارے خاندان میں بھی رشتوں کا انداز ایسا تھا کہ منگنی کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی، سیدھا نکاح ہوتا تھا۔ لیکن ماں کے ذہن میں وہی پرانی باتیں گھوم رہی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ میں نے پہلے سے سب کچھ طے کر رکھا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ ادھر میری زندگی کا سب سے اہم وقت آ رہا تھا۔ میں پردیس میں تھا اور چھٹیاں کم ملتی تھی۔ میں نے شادی کے لیے پہلے ہی پیسے بھیجنا شروع کر دیے تھے۔ ماں نے خرچ کا ذکر کر کے مزید رقم منگوانا شروع کر دی۔ میں نے ہر بار کوشش کی کہ گھر کی ضروریات پوری ہوں، لیکن دل میں یہ بھی تھا کہ اب میری اپنی زندگی کا آغاز ہونے والا ہے۔ میں نے سائرہ کے لیے خاص اہتمام کیا، ایک منہ دکھائی کا تحفہ تیار کیا، سونے کا سیٹ خریدا، کچھ کپڑے اور ضروری چیزیں ایک سوٹ کیس میں سجاتی گئی۔ جیسے ہی میں نے یہ سب چیزیں پیک کی، دل میں ایک عجیب سی خوشی اور گھبراہٹ دونوں اکٹھی ہو رہی تھی۔ شادی سے 2 دن پہلے میں گھر پہنچ گیا۔ سفر کی تھکن کے باوجود دل میں سکون تھا، کیونکہ اب میری زندگی کا وہ خواب پورا ہونے جا رہا تھا جسے میں نے بچپن سے دل میں رکھا تھا۔ شادی کے دن سب کچھ بہت تیزی سے ہوا، رسمیں ہوئیں، لوگوں کی آمد و رفت ہو رہی تھی، گھر میں شور تھا، خوشی تھی اور ایک عجیب سا ماحول تھا جس میں ہر کوئی مصروف تھا۔ لیکن میرے دل میں صرف ایک ہی احساس تھا کہ اب سائرہ میری زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ جب ہم کمرے میں آئے تو وہ لمحہ میرے لیے سب سے خاص تھا۔ میں نے اسے پہلی بار اس انداز میں دیکھا کہ وہ خاموش تھی، اس کی آنکھوں میں ہلکی سی جھجک تھی اور چہرے پر ایک معصوم سی سنجیدگی تھی۔ میں نے منہ دکھائی میں اسے سونے کا سیٹ دیا اور پھر آہستہ سے اپنی بات کہی کہ میں اسے بچپن سے پسند کرتا تھا۔ یہ سن کر وہ ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی، جیسے اسے یقین ہی نہ آیا ہو۔ پھر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا کہ اسے کبھی اندازہ نہیں تھا، لیکن اگر کسی کی زندگی میں سچی محبت ہو تو وہ بہت خوش قسمت ہوتا ہے۔ اس لمحے کمرے کا ماحول بدل گیا، باہر سے آتی شادی کی آوازیں دور لگنے لگی اور اندر صرف ایک نیا رشتہ، ایک نئی زندگی اور ایک نئی امید کا آغاز ہو رہا تھا۔ وہ بھی خوش تھی اور میں بھی خوش تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں کا انتظار ختم ہو گیا ہو اور زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہو۔ یہ ہمارے ولیمے کے بعد کا اگلا دن تھا اور زندگی اپنے نئے سفر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ صبح سے ہی ہم لوگوں نے تیاری شروع کر دی تھی، کیونکہ میں سائرہ کو لے کر ہنی مون پر جا رہا تھا۔ میں نے کسی کو
پہلے سے کچھ نہیں بتایا تھا، گھر میں بس ایک ہلکی سی مصروفیت تھی اور ہر کوئی اپنے اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ میں نے بیگ باہر لا کر رکھا، وہ لمحہ معمولی سا تھا لیکن اسی لمحے نے پورے دن کا رخ بدل دیا۔ ماں نے بیگ دیکھ کر فوراً پوچھا، کہاں لے کر جا رہے ہو اس لڑکی کو؟ اس کی ماں تو کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ 6 مہینے کے لیے گاؤں جا رہے ہیں اور ہمارے یہاں لڑکیاں بار بار میکے نہیں آتی۔ میں نے سکون سے جواب دیا کہ میں اسے گھر تھوڑی چھوڑنے جا رہا ہوں۔ پھر میں نے کہا کہ کیوں مکلاوے پہ نہیں جائے گی یہ؟ میں نے خود ہی بات آگے بڑھائی اور کہا کہ نہیں، مکلاوے پہ نہیں جائے گی، ویسے بھی میری تھوڑی سی چھٹیاں ہیں، میں اسے خود سے دور نہیں بھیج سکتا۔ ماں نے حیران ہو کر میری بہن کی طرف دیکھا، وہ ابھی تک شادی کے بعد اسی گھر میں موجود تھی اور کمرے میں ایک خاموشی سی پھیلی ہوئی تھی، جیسے سب میری بات سن کر رک گئے ہوں۔ ماں نے پھر پوچھا کہ آخر کہاں جا رہے ہو؟ میں نے بیگ اٹھاتے ہوئے کہا کہ ہم وادی کاغان اور ناران جا رہے ہیں ہنی مون کے لیے۔ ماں نے فوراً کہا کہ توبہ توبہ۔ ان کے لہجے میں حیرت بھی تھی اور ناپسندیدگی بھی، جیسے وہ یہ بات سن کر اندر سے چونک گئی۔ میں نے کہا کہ اس میں توبہ توبہ کی کیا بات ہے؟ شادی کے بعد تو ہر شادی شدہ جوڑا سیر کے لیے جاتا ہی ہے۔ ماں نے کہا کہ ہمارے خاندان میں تو کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا، میری دونوں بہنوں نے بھی یہ ضروری نہیں سمجھا۔ میں نے جواب دیا کہ ضروری نہیں سمجھا کہ ان کے شوہر ان کو لے کر نہیں گئے، اگر وہ چاہتے تو لے جاتے، ان کے اپنے کاروبار ہیں۔ یہ بات کہتے ہوئے میں نے ہلکے سے انداز میں طنز بھی کیا، جس پر میری بہن نے فوراً سر جھکا لیا، جیسے وہ اس بحث سے بچنا چاہتی ہو۔ ماحول کچھ بھاری ہو گیا لیکن میں نے بات جاری رکھی۔ میں نے کہا کہ اگر کوئی ان کو سیر پر لے جاتا تو بھی خوش رہتی ہے، ویسے بھی یہ دن ہوتے ہی موج مستی کے ہیں، اس کے بعد تو صرف ذمہ داریاں ہی رہ جاتی ہیں۔ ہم لوگ جا رہے ہیں۔ ماں نے پھر کہا، تم لوگ سب انتظام کر کے جا رہے ہو لیکن ہمیں بھی ساتھ لے چلو۔ میں نے فوراً کہا کہ آپ لوگوں کا ہمارے ساتھ کیا کام ہے؟ یہ ہمارا اپنا وقت ہے اور ہم خود اپنا وقت اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں۔ پھر میں نے سائرہ کا ہاتھ پکڑا اور ہم گھر سے باہر نکل گئے، لیکن دل میں ایک عجیب سا سکون اور خوشی تھی، جیسے زندگی کا نیا باب شروع ہو رہا ہو اور سب کچھ میرے اختیار میں آ گیا ہو۔ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے جانے کے بعد گھر میں کیا کیا باتیں ہو رہی ہوں گی اور کس طرح ہمارے فیصلوں کو پرکھا جا رہا ہو، لیکن اس وقت میرے لیے صرف ایک ہی چیز اہم تھی اور وہ سائرہ تھی۔ ہم ناران کاغان پہنچے اور وہاں کا موسم بالکل مختلف تھا، ٹھنڈی ہوا، پہاڑوں کی خاموشی اور برفانی منظر، سب کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے دنیا ایک لمحے کے لیے رک گئی ہو۔ سائرہ ہر چیز کو حیرت سے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی، جیسے وہ پہلی بار زندگی کو اس طرح محسوس کر رہی ہو۔ ہم نے وہاں دن بہت سکون سے گزارے، کبھی دریا کے کنارے بیٹھتے، کبھی پہاڑوں کی طرف چلتے اور کبھی خاموشی سے ایک دوسرے کے لیے وقت گزارتے۔ یہ وہ لمحے تھے جن میں کوئی جلدی نہیں تھی، کوئی شور نہیں تھا، بس ایک خاموش خوشی تھی جو دل کے اندر اترتی جا رہی تھی۔ کچھ دن بعد ہم واپس گھر آئے اور واپسی پر دل میں ایک عجیب سا احساس تھا، جیسے کوئی خوبصورت سفر ختم ہوا ہو لیکن زندگی کا نیا مرحلہ شروع ہونے والا ہو۔ واپس آنے کے بعد میرے جانے میں بھی تقریباً 15 دن رہ گئے تھے اور 15 دن میرے لیے بہت اہم تھے۔ میں نے زیادہ سے زیادہ وقت سائرہ کے ساتھ گزارنے کی کوشش کی، کیونکہ دل جانتا تھا اب کہ دوری ہونے والی ہے۔ میں اسے بار بار سمجھاتا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ نہ سمجھنا کہ میں پردیسی سے شادی کر لی ہے تو زندگی مشکل ہو جائے گی، بس کچھ سال تھوڑے سخت ہوں گے اور اس کے بعد سب بہتر ہو جائے گا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ میں نے تمہارے لیے الگ سے پیسے بھیجتا رہوں گا اور ہم لوگ روز فون پر ویڈیو کال کریں گے۔ میں نے یہ سب باتیں صرف تسلی کے لیے نہیں کی تھی، بلکہ دل سے یقین تھا کہ میں یہ سب پورا بھی کروں گا۔ میں نے کبھی اس سے جھوٹا وعدہ نہیں کیا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ حالات ہمیشہ انسان کے ارادوں کے مطابق نہیں چلتے۔ میں نے ماں سے کہا کہ میرے جانے کے بعد تیسری بہن کی بھی رخصتی کی تیاری مکمل کر دیں تاکہ گھر کی ساری ذمہ داریاں ختم ہو جائیں اور میں سکون سے واپس جا سکوں۔ ماں نے میری بات سنی اور کہا کہ تم بہت جلد واپس آ جاؤ گے۔ میں نے ہلکے سے مسکرا کر کہا کہ میں کچھ بھی کر لوں گا، چھوٹی موٹی نوکری ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہاں واپس ضرور آؤں گا، کیونکہ میں سائرہ اور آپ سب سے دور نہیں رہ سکتا۔ ماں نے کہا، پہلے سائرہ کا نام لیا۔ میں نے فوراً کہا،
امی اب وہ میری بیوی ہے، اس کا نام نہیں لوں گا تو کس کا لوں گا؟ ماں نے آہستہ سے کہا لوگ صحیح کہتے ہیں، کماؤ بیٹے کو خوبصورت بیوی نہیں دینی چاہیے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ پھر آپ نے میری شادی اس گائے جیسی عورت سے کرنی تھی، لیکن شکر ہے میں بچ گیا۔ یہ بات میں نے مذاق میں کہی تھی، لیکن میری ماں کے چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی آ گئی اور وہ خاموش ہو گئی۔ پھر میں زیادہ تر وقت سائرہ کے ساتھ ہی گزارنے لگا، کیونکہ میری چھٹیاں ختم ہونے کے قریب تھی اور دل کے اندر ایک عجیب سا دباؤ بڑھ رہا تھا کہ اب پھر وہی جدائی آنے والی ہے، زندگی دوبارہ ایک فاصلے پر چلی جائے گی۔ اس کے بعد میں نے واپس جانا تھا اور گھر کا ماحول ایک عجیب سی سنجیدگی میں ڈوب گیا تھا، جیسے سب جانتے ہوں کہ اب ایک بڑا بچھڑنا ہونے والا ہے، لیکن کوئی اس کو لفظوں میں نہیں کہہ رہا تھا۔ میری ماں میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ابھی بھی بہت گھر کے کام رہتے ہیں، تیری چھوٹی بہن کی شادی امیر لوگوں میں کی ہے، ان کو جہیز زیادہ دینا پڑے گا۔ میں نے فوراً جواب دیا کہ امیر صرف نام کے ہیں جو جہیز کے لیے بیٹھے ہیں۔ ماں نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا کہ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ تو زمانے کا دستور ہے، تیری بیوی اگر نہیں مانے گی تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ سب ختم ہو گیا، تیری بیوی کو بھی 4 چیزیں اٹھا کر آنا چاہیے، ہمارے یہاں بیٹیوں کو ایسے رخصت نہیں کرتے۔ میں نے تھوڑا سا نرمی سے کہا اچھا امی اب اس طرح کی باتیں نہ کریں، میں اپنی بیوی آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، آپ اس کا خیال رکھیے گا۔ ماں نے فوراً جواب دیا کہ خیال ہی رکھیں گے اور کیا کریں گے۔ ان کے لہجے میں ایک طرف ذمہ داری تھی اور دوسری طرف وہی پرانا گھسا پٹا انداز جس میں ماں اپنے گھر کی ہر چیز کو اپنی نگرانی میں رکھنا چاہتی ہے۔ گھر میں بہنیں بھی ملنے کے لیے آئی ہوئی تھی، ماحول میں ہلکی ہلکی باتیں چل رہی تھی، کبھی ہنسی آتی تھی، کبھی خاموشی چھا جاتی تھی، لیکن ہر کوئی جانتا تھا کہ اصل لمحہ آنے والا ہے۔ میں نے اپنی بہنوں کو بھی کہا کہ تمہاری چھوٹی بہن کی طرح ہے، اس کا اچھی طرح خیال رکھنا۔ انہوں نے بھی سر ہلا کر کہا کہ ہاں ایسی ہی جیسے گھر کی اپنی فرد ہو۔ اصل میں میری بڑی بہن کا شوہر بھی باہر ملک جا رہا تھا تو وہ بھی اسی گھر میں رہنے والی تھی، اس لیے ماحول میں پہلے ہی ایک طرح کی عارضی جدائی کی کیفیت موجود۔ ماں نے بھی کہا کہ اکیلی کیا کرے گی، ادھر ہی رہے گی تو بہتر ہے، گھر میں رہے گی۔ میں نے بھی کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ وہ سمجھدار بھی تھی اور حالات کو بھی اچھی طرح سمجھتی تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جس سے میں سب سے زیادہ ڈرتا تھا، ایئرپورٹ پر سائرہ سے دور جانا اور اسے خدا حافظ کہنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ میرے سامنے کھڑی تھی، اس کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی تھی، چوڑیاں بج رہی تھی اور اس کے چہرے پر اداسی اور خاموشی دونوں ایک ساتھ تھے۔ وہ رو رہی تھی لیکن خاموشی سے نہیں بلکہ کھل کر، جیسے دل کا سارا بوجھ آنکھوں سے نکل رہا ہو۔ لوگ ادھر ادھر جا رہے تھے، کوئی اپنے سفر میں مصروف تھا، کوئی واپسی کی جلدی میں تھا، لیکن ہمارے لیے وہ لمحہ جیسے وقت نے روک دیا۔ میں نے اسے دیکھا تو دل بہت بھاری ہو گیا۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑے اور کہا کہ تم پریشان نہ ہونا، میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ وہ صرف سر ہلا سکی، اس کی آنکھیں مسلسل نم تھیں، وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ میں نے آخری بار اس کی طرف دیکھا اور دل میں ایک عجیب سا درد لے کر وہاں سے نکل آیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھنا میرے لیے اور بھی مشکل تھا، اس لیے میں نے خود کو سخت کیا اور آگے بڑھ گیا۔ جب میں واپس آیا تو گھر کا ماحول ویسا ہی تھا، لیکن میرے لیے سب کچھ بدل چکا تھا۔ گھر میں اب بھی وہی تھا، دیواریں وہی تھی، لوگ بھی وہی تھے، لیکن میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ کچھ دن بعد مجھے ایک بری خبر ملی، میری چھٹیاں معمول سے زیادہ ہو گئی تھی اور جس کمپنی میں کام کرتا تھا وہاں میرے مالک کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس نے سخت لہجے میں کہا اب تمہیں کوئی چھٹی نہیں ملے گی، تم نے ایڈوانس تنخواہ لی ہے، اب 4-5 سال تک کوئی چھٹی نہیں ملے گی۔ یہ بات سن کر میں چند لمحوں کے لیے بالکل خاموش ہو گیا، جیسے کسی نے میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ دل میں ایک جھٹکا لگا، دماغ نے فوراً حساب لگانا شروع کیا کہ 5 سال بہت لمبا وقت ہوتا ہے۔ پریشانی بھی ہوئی اور گھبراہٹ بھی، لیکن پھر ایک ہی خیال آیا کہ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکوں۔ میں نے خود کو سنبھالا اور دل میں کہا یہ وقت بھی گزر جائے گا، بس صبر کرنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا۔ آج کل مہنگائی اتنی بڑھ گئی تھی کہ ہر چیز ہاتھ سے نکلتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ ماں نے صرف شادی کے معاملے پر مجھ سے اتنے زیادہ پیسے لے لیے تھے کہ میرے سر پر ایک الگ ہی پریشانی سوار ہو گئی تھی۔ اگر سچ کہا جائے تو میں نے اتنی بڑی رقم کے استعمال کی کوئی خاص تیاری اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی تھی۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا، لیکن میں اپنی ماں سے سوال بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے دل میں سب کچھ دبائے رکھتا تھا۔
بس یہی سوچتا تھا کہ یہ وقت ہے، گزر جائے گا۔ میں پردیس میں تھا اور زندگی ایک ہی دائرے میں گھوم رہی تھی۔ کام تھا، تھکن تھی اور پھر سائرہ کی یاد۔ سائرہ سے میری روز بات ہوتی تھی ویڈیو کال پر۔ ہم اکثر ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی سکون محسوس کرتے تھے، جیسے دوری کے باوجود بھی ایک رشتہ جڑا ہوا۔ میں ہر روز اس سے پوچھتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، کسی نے کوئی بات تو نہیں کی، گھر میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا۔ وہ ہمیشہ ایک ہی جواب دیتی تھی کہ نہیں، سب ٹھیک ہے، یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا ہے۔ اس کے لہجے میں ایک سادگی تھی، ایک سکون تھا جس سے میرا دل مطمئن ہو جاتا تھا۔ لیکن بعض اوقات میرے دل میں ایک عجیب سا خیال آتا تھا۔ میں سوچتا تھا نہ کہ میری ماں اتنی پرسکون ہو سکتی ہے، نہ میری بہنیں اتنی خاموش رہ سکتی ہیں کہ ہر چیز اتنی ہموار چل رہی ہو، کیونکہ میں جانتا تھا کہ خاندان میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی شور مچ جاتا ہے، اور یہاں وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ سب ٹھیک ہے۔ پھر میں خود کو سمجھاتا کہ شاید واقعی سب ٹھیک ہی ہوگا، کیونکہ روز میری اس سے بات ہو جاتی اور اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ ضرور بتاتی۔ وقت گزرتا رہا اور دن ایک جیسے ہوتے گئے۔ کبھی کبھی میں اسے ہنستے ہوئے دیکھتا تھا اور کبھی وہ خاموش ہو جاتی تھی، لیکن میں اسے معمولی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیتا تھا۔ میں اپنی طرف سے یہی کوشش کرتا تھا کہ وہ خوش رہے، اس کے دل میں کوئی پریشانی نہ آئے، لیکن اندر کہیں ایک ہلکی سی بے چینی ضرور موجود رہتی تھی جو مجھے مکمل سکون نہیں لینے دیتی تھی۔ بندہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر آیا ہو تو ویسے بھی اس کی فکر تو لگی ہی رہتی ہے، میری بیوی کی ٹھیک ہے یا نہیں۔ مجھے بھی یہی فکر لگی رہتی تھی ہمیشہ، اور میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اتنی دور بیٹھ کے بس اچھے طریقے سے بات کرتا تھا، خیال کرنے کی کوشش کرتا تھا، سوال کرتا تھا کہ سب ٹھیک ہے یا نہیں، اور مہینے کے پیسے بھیجتا تھا۔ ایک دن ماں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، جتنے پیسے تم نے گھر کے خرچ کے لیے بھیجے ہیں، اتنے پیسوں سے بس تھوڑے ہی کم ہیں تم نے سائرہ کے لیے بھیجے ہیں۔ میں نے کہا امی، میں خود نہیں ہوں، اس کے پاس بیچاری کا دل اداس ہوتا ہوگا، اگر کہیں جانا چاہے تو بھیج دیا کریں، ساتھ چھوٹی بہن کو بھیج دیا کریں، یا پھر آپ ہی کو کہا کریں کہ ساتھ چلی جائے، کبھی کوئی فلم دیکھ آئے، کبھی شاپنگ پہ چلی جائے، کبھی گول گپے کھانے چلی جائے، تاکہ وہ وہاں خوش رہے۔ ماں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، ہمارے زمانے میں تو ہمیں 4 سال تک گھر سے باہر نکلنے ہی نہیں دیا جاتا تھا، تو کیا ہم لوگ خوش نہیں رہتے تھے؟ میں نے کہا امی، پاپا تو آپ کے ساتھ ہی ہوتے تھے نا۔ ماں نے کہا صاحب تو ہوتے تھے، لیکن پورا دن اپنے کاموں میں لگے رہتے تھے، تیرے باپ کا تجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا چھوڑے نا، بس اب میں خود تو ہو نہیں وہاں پر، کم از کم اس کا وقت گزر جائے گا، اس لیے کچھ کرنا پڑے گا، اور پھر پیسے کیا ہے، اس سے بھی زیادہ بھیج دیا کروں گا، میں ابھی تک کروڑوں کما چکا ہوں۔ ماں نے کہا کہ اچھا جتانا نہیں، پہلے ایسی باتیں نہیں کرتا تھا، اب تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ پہلے ابھی والی بات مت کرنا، میں جیسا پہلے تھا اب بھی ویسا ہی ہوں۔ اگر آپ یہ سوچتی ہیں کہ سائرہ میرے کان بھرتی ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو شاید تب بھی کان نہ بھرے جب اس کو کوئی بولے کہ کان بھر دو۔ 4 سال بعد عید اسی طرح گزرتی رہی اور میں ایک بار بھی اپنے گھر واپس نہیں جا سکا۔ وقت میرے ہاتھ سے ایسے نکلتا گیا جیسے ریت مٹھی سے پھسلتی ہے۔ شروع میں دل بہت بے چین رہتا تھا، ہر عید پر لگتا تھا کہ اس بار ضرور جاؤں گا، لیکن پھر کام، قرض، ذمہ داریاں سب کچھ راستہ روک لیتے تھے۔ میں نے جس قرض کی وجہ سے یہ سب شروع کیا تھا وہ آخر کار پورا ہو گیا۔ میں نے دن رات ایک کر کے ادھر سے اضافی کام کیے اور تھوڑی تھوڑی بچت کر کے کچھ پیسے بھی جمع کر لیے۔ اب یہ 5ویں عید تھی شادی کے بعد، اور مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا وقت کیسے گزر گیا۔ میری زندگی ایک دائرے میں چل رہی تھی، کام، پیسے اور سائرہ سے باتیں، یہی 3 چیزیں میرے دن رات کا حصہ تھے۔ لیکن اس دوران مجھے اپنے گھر سے ایک بات سننے کو ملی جس نے میرے دل میں ہلکی سی چبھن پیدا کر دی۔ لوگوں نے بتایا کہ میری ماں یہ بات کہہ رہی ہے کہ جو لڑکی لے کر آیا ہوں وہ بانج۔ میں یہ سن کر چند لمحے خاموش ہو گیا اور پھر خود سے کہا کہ جب میں خود وہاں موجود نہیں ہوں تو اولاد کہاں سے ہوگی؟ لیکن پھر بھی دل کے کسی کونے میں ایک ناگوار سا احساس رہ گیا تھا۔ ماں بھی کبھی کبھی عجیب باتیں کر دیتی تھی، لیکن میں ان باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا کیونکہ مجھے اپنی زندگی پر یقین تھا اور سائرہ پر بھروسہ تھا۔ وقت گزرتا رہا اور میں اپنے کام میں لگا رہا۔ سائرہ سے میری باتیں اسی طرح چلتی رہیں۔ وہ ہمیشہ مجھے یہی کہتی کہ سب ٹھیک ہے، گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب لوگ نارمل ہیں۔ میں ہر بار
اس کی بات سن کر مطمئن ہو جاتا اور خود کو سمجھاتا کہ واقعی سب ٹھیک ہی ہوگا، لیکن اندر کہیں ایک چھوٹا سا سوال ضرور رہتا تھا جو مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا تھا۔ اب میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس عید پر میں سب کو سرپرائز دوں گا۔ میں بغیر کسی کو بتائے گھر جانا چاہتا تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی کہ جب میں اچانک پہنچوں گا تو سائرہ بہت خوش ہو جائے گی، ماں حیرت زدہ ہو جائے گی اور بہنیں بھی خوش ہو جائیں گی۔ میرے لیے یہ سوچ ہی کافی تھی کہ میں سب کے چہرے ایک ساتھ خوشی سے دیکھ سکوں گا۔ چھوٹی بہن کی بھی رخصتی ہو چکی تھی اور گھر کی ساری ذمہ داریاں کسی حد تک مکمل ہو گئی تھیں۔ 5 سال گزر چکے تھے اور اب میں خود کو اس قابل سمجھتا تھا کہ میں واپس جا کر سب کو اکٹھا دیکھ سکوں۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی اور ایک خوشی بھی تھی۔ میں نے تیاری شروع کی اور سوچا کہ اس بار میں کسی کو بتائے بغیر سیدھا گھر جاؤں گا۔ میں نے اپنے بیگ میں چند تحائف رکھے، سائرہ کے لیے بھی کچھ خاص چیزیں لی اور دل میں ایک نئی امید لے کر سفر کی تیاری شروع کر دی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سفر میری زندگی کا ایک نیا موڑ ہوگا جہاں سب کچھ پہلے سے بہتر ہو جائے گا۔ میری فلائٹ کا ٹائم اس طرح سیٹ ہوا کہ میں صبح سویرے ہی اپنے شہر پہنچ گیا تھا۔ سفر کی تھکن کے باوجود دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور خوشی دونوں موجود تھے، جیسے میں برسوں بعد اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا ہوں۔ جب میں گھر کے قریب پہنچا تو وہی پرانا محلہ، وہی گلیاں، وہی جانا پہچانا ماحول سامنے تھا، لیکن میرے لیے سب کچھ بدل چکا تھا کیونکہ میں اب ایک ذمہ دار شوہر اور پردیس سے آنے والا شخص تھا۔ میں جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا تو اچانک مجھے دیکھ کر ماں حیران رہ گئی۔ ان کے چہرے پر وہ فوری خوشی نہیں آئی جس کی میں امید کر رہا تھا، بلکہ ایک لمحے کے لیے جیسے ان کی آنکھوں میں ہلکی سی گھبراہٹ اور حیرت ایک ساتھ آ گئی ہو۔ میری بہنیں بھی وہیں موجود تھی اور ان کے چہروں پر بھی عجیب سا تاثر تھا، جیسے وہ میری اچانک آمد کو سمجھ نہیں پا رہی ہو۔ میں نے فوراً ادھر ادھر دیکھا اور پوچھا کہ میری بیوی سائرہ کہاں ہے، کیونکہ وہ مجھے کہیں سامنے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ماں نے پہلے میری بہن کی طرف دیکھا اور پھر میری بہن نے فوراً ماں کی طرف جیسے اشارہ کیا ہو کہ جواب وہ دے۔ پھر ماں نے تھوڑے سے توقف کے بعد کہا کہ وہ میکے گئی ہے۔ میں نے سر ہلایا اور کہا کہ اچھا۔ دل میں ایک لمحے کے سکون آ گیا کہ شاید کوئی عام سا معاملہ ہے۔ میں نے فوراً اپنا فون نکالا اور سائرہ کو کال ملائی۔ میرے ذہن میں ایک خیال تھا کہ میں اسے کہوں گا کہ میں ابھی باہر کے ملک میں ہوں تاکہ اسے کوئی اندازہ نہ ہو اور جب میں سامنے آؤں تو وہ خوشی سے حیران ہو جائے، لیکن جیسے ہی میں نے فون کال کی تو فون کہیں اور سے بجنے کی آواز آئی۔ وہ آواز گھر کے اندر سے ہی کسی کمرے سے آ رہی تھی۔ میں چند لمحے رکا اور حیران ہو کر کہا یہ اپنا فون بھول کر ہی چلی گئی ہے۔ ماں نے فوراً کہا کہ ہاں ایسے ہی کرتی ہے، چیزیں بھول کر چلی جاتی ہے۔ میں نے ہلکے سے کہا کہ کوئی بات نہیں، لیکن میرے اندر کا سکون اب ختم ہونے والا تھا۔ میں جس سرپرائز کے لیے آیا تھا وہ سرپرائز خود میرے ہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں اپنے کمرے کی طرف گیا تو اندر کا منظر میرے لیے اور عجیب تھا۔ کمرے میں ترتیب بالکل بدل چکی تھی۔ بیڈ اپنی جگہ موجود تھا لیکن باقی جگہ پر مختلف سامان بے ترتیب رکھا ہوا تھا، جیسے کسی نے جلدی میں چیزیں ادھر ادھر کر دی ہوں۔ میں نے چاروں طرف دیکھا اور کہا کہ یہ ہمارے کمرے کا یہ کیا حال ہو گیا ہے۔ ماں نے پیچھے سے آہستہ آواز میں کہا بیٹا تو تھا نہیں، اس لیے سائرہ اکیلی ہوتی تھی اور اسے ڈر لگتا تھا، وہ میرے ہی کمرے میں سو جاتی تھی، اس لیے یہ سامان بھی یہاں رکھ دیا گیا تھا۔ فکر نہ کر، جب تو واپس آئے گا تو ایک دن میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے سر ہلایا اور کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن دل میں ایک عجیب سی بات کھٹکنے لگی تھی کہ سائرہ نے مجھے اس بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ باہر گلی میں بچوں کی آوازیں آ رہی تھی اور دھوپ آہستہ آہستہ تیز ہو رہی تھی، لیکن میرے اندر کا سکون کہیں غائب ہو چکا تھا۔ میں بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ وہ واپس کب آئے گی۔ وقت جیسے میرے لیے رک سا گیا تھا۔ میں نے امی سے پوچھا کہ وہ کتنے وقت پر واپس آئے گی۔ ماں نے کہہ کر تو گئی تھی کہ جلدی آ جائے گی، لیکن ابھی تک نہیں آئی۔ یہ سن کر میرے اندر بے چینی اور بڑھ گئی۔ میں مزید گھر میں نہیں بیٹھ پایا اور باہر نکل آیا۔ میں نے سوچا شاید کسی دوست سے مل لوں تاکہ ذہن کچھ ہلکا ہو جائے۔ ہمارے گھر کے قریب ہی میرے کچھ پرانے دوست رہتے تھے جن کے ساتھ میں بچپن اور جوانی کے دن گزار چکا تھا۔ میں گھر سے باہر نکلا تو محلے کی ہوا میں وہی پرانی سی خوشبو تھی جو مجھے بچپن میں محسوس ہوتی تھی۔ دھول بھری گلیاں،
پرانی دیواریں اور دور سے آتی مسجد کی آذان، سب کچھ دل کو ایک لمحے کے لیے نرم کر رہا تھا، جیسے وقت واقعی پیچھے چلا گیا ہو۔ میں آہستہ آہستہ گلی میں چل رہا تھا اور ہر چیز کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا کہ اتنے عرصے بعد جب انسان واپس آتا ہے تو پرانی جگہ بھی کسی یاد کی طرح سامنے آ جاتی۔ میں ابھی تھوڑا آگے ہی گیا تھا کہ ایک بڑے سے گھر کے دروازے سے ایک نوکرانی باہر نکلی۔ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے، جسم کمزور تھا اور چہرے پر تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں برتن تھا اور ایک ٹائم کا کھانا بھی تھا۔ وہ میرے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے پہلے زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن جیسے ہی میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تو میرے قدم وہیں رک گئے۔ میری سانس جیسے ایک لمحے کے لیے تھم گئی ہو، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی سائرہ تھی۔ میں فوراً اس کے سامنے آ گیا، وہ بھی اچانک رک گئی اور مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی، جیسے وہ مجھے پہچان ہی نہ پا رہی ہو۔ میں نے کہا کہ میں ہوں تمہارا فراز۔ وہ کچھ لمحے مجھے گھورتی رہی، پھر ہلکی سی آواز میں بولی، فراز آپ کب واپس آئے؟ آپ کس وقت آئے؟ میں نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا، پھر اس کے کپڑوں کی طرف اور کہا کہ تم یہ کیا کر رہی تھی؟ یہ کیسا حال بنا رکھا ہے؟ تم وہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ میری آواز میں گھبراہٹ بھی تھی اور غصہ بھی۔ ابھی میں اسے جواب چاہتا تھا کہ اچانک اس کے قدم ڈگمگا گئے اور وہ میرے سامنے بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں ایک دم گھبرا گیا، اسے سنبھالا اور فوراً سے گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے گیا۔ ہسپتال کا ماحول، سفید دیواریں، دوڑتے ہوئے ڈاکٹر اور نرسوں کی آوازیں، سب کچھ میرے لیے دھندلا سا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد کہا کہ پانی کی کمی اور خوراک کی کمی کی وجہ سے یہ حالت ہوئی ہے، یہ کافی کمزور ہو چکی ہے۔ یہ سن کر میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور میرے دماغ میں ایک ایک بات گونجنے لگی۔ امی نے کہا تھا کہ وہ میکے گئی ہے، گھر میں فون تھا، سامان ادھر ادھر رکھا ہوا تھا اور سائرہ کا نام لے کر ہر چیز کو معمولی بنا دیا گیا تھا۔ میرے ذہن میں سوالات کی ایک لہر اٹھنے لگی تھی کہ یہ کیا یہ سب جھوٹ تھا؟ میں ہی کچھ سمجھ نہیں سکا تھا۔ میں بار بار خود کو تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب سائرہ کو ہوش آیا تو اس نے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں یقین اور بے یقینی دونوں ایک ساتھ تھے، جیسے وہ یہ سمجھ ہی نہ پا رہی ہو کہ میں واقعی واپس آ گیا ہوں۔ میں اس کے قریب بیٹھا اور کہا کہ میں اب واپس آ گیا ہوں، اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ کے جاتے ہی آپ کی بہن اور امی نے مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دی۔ وہ بات کرتے کرتے رک جاتی، جیسے ہر لفظ اس کے لیے تکلیف بن رہا ہو۔ اس نے کہا کہ مجھ سے گھر کے سارے کام کروائے جاتے تھے، وقت پر کھانا نہیں دیا جاتا تھا، تانے دیے جاتے تھے اور میرا کمرہ بھی مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ مجھے کچن میں ہی سونے پر مجبور کیا گیا تھا۔ میرا فون بھی ان کے پاس رہتا تھا اور آپ سے جو بات ہوتی تھی وہ میں نہیں کرتی تھی، بلکہ آپ کی امی اور آپ کی بہنیں خود کرتی تھی۔ ویڈیو کال بھی ان کے سامنے کروائی جاتی تھی اور مجھے صرف کچھ دیر کے لیے اچھے کپڑے پہنا دیے جاتے تھے۔ اس کے بعد میری زندگی ویسے ہی ہو جاتی تھی جیسے کسی قید میں ہوں۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں نے کسی کو کچھ بتایا تو وہ مجھے فوراً اس دنیا سے ختم کر دیا جائے گا۔ میں یہ سب سن کر پتھر ہو گیا۔ میرے کانوں میں صرف اس کی آواز گونج رہی تھی اور میرے ذہن میں وہ سب باتیں آ رہی تھی جو میں نے گھر میں دیکھی تھی، وہ خاموشی، وہ عجیب رویہ، وہ نامکمل سچ۔ میں فوراً ہسپتال سے باہر نکلا، گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچتے ہی میں نے سائرہ کو ڈھونڈنا شروع کیا اور کہا کہ میری بیوی کہاں؟ ماں نے حیران ہو کر دیکھا، پھر کہا ابھی تک نہیں آئی، وہ میکے گئی ہوگی۔ میں نے کہا کہ وہاں سے آ رہا ہوں میں، وہاں وہ نہیں تھی۔ میرے لہجے میں سختی آ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ سچ بتائیے کہ میری بیوی کہاں ہے؟ ماں اور میری بہنوں کے چہروں پر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر میں نے ایک اور بار کہا کہ مجھے سب کچھ پتا چل چکا۔ یہ سنتے ہی ان کے چہروں کے رنگ بدل گئے۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں گیا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن ذہن ایک بات پر اڑ گیا تھا کہ میں نے سارا ضروری سامان اکٹھا کیا، سائرہ کا زیور اور اس کی باقی چیزیں ڈھونڈی اور بیگ میں رکھنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا میری بیوی کا جو بھی حق ہے وہ میں ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ ماں مجھے روکنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن میں نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں نے اس کے بعد سائرہ کے ساتھ جانے کے لیے اتنے بھی ضروری کاغذات تھے وہ سب مکمل کرائے، ہر چیز کو قانونی طور پر درست کیا تاکہ کوئی بھی بات باقی نہ رہ جائے۔ اس دوران سائرہ کو میں نے کچھ دن کے لیے ہوٹل میں رکھا۔ وہ وہاں خاموش رہتی تھی، زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہ تھکن، وہ صدمہ موجود تھا جو ہسپتال کے دنوں میں نے دیکھا تھا۔
میں اکثر اس کے پاس بیٹھ کر اسے تسلی دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں کسی چیز کی فکر نہیں کرنی چاہیے، اب تم محفوظ ہو۔ وہ بس ہلکے سے سر ہلا دیتی تھی جیسے اس کے پاس اب الفاظ ختم ہو گئے ہوں۔ کچھ دن بعد میں اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس لمحے میرے دل میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا اور ایک بوجھ بھی، جیسے میں نے اپنی زندگی کا کوئی بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہو۔ لیکن میرے اندر اپنے گھر والوں کے لیے وہی خاموشی اور وہی دوری باقی تھی جو اس دن کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ میں اپنی ماں اور بہنوں کو مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے بھول نہیں سکتا تھا، اس لیے ہر مہینے اتنے ہی پیسے بھیجتا تھا جس سے گھر کا نظام چل سکے، لیکن میں نے ہر طرح کی اضافی مدد ہمیشہ کے لیے ختم کر دی تھی۔ نہ کوئی خاص مراعات رہی، نہ تحفے، نہ اضافی رقم، صرف بنیادی ضروریات کے مطابق مدد جاری رہی۔ دل میں ایک سختی بھی تھی اور ایک ادھورا پن بھی، لیکن میں نے خود کو یہی سمجھایا کہ جو ہوا اس کے بعد کچھ چیزیں پہلے جیسی نہیں رہ سکتی تھی، اور سائرہ اب میں ایک ساتھ رہتے ہیں۔ زندگی آہستہ آہستہ اپنے معمول پر آ رہی تھی۔ اب وہ پہلے سے زیادہ بہتر سکون محسوس کرتی تھی، اس کے چہرے پر پھر سے سکون آنے لگا تھا اور وہ آہستہ آہستہ اپنے پرانے حالات کی طرف لوٹ رہی تھی۔ میں بھی اس کے ساتھ ایک نئے سکون میں تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک بات ہمیشہ رہتی تھی کہ انسان کبھی کبھی اپنے سب سے قریبی لوگوں کے بارے میں سب کچھ نہیں جان پاتا۔ کم سے کم میری بیوی میرے ساتھ ہے اور ماں بھی بننے والی ہے۔ اس نے بہت برا وقت گزارا، اس کی زندگی کا سب سے بڑا وقت تھا، لیکن اب یہ طے ہو چکا ہے کہ میری زندگی میں چاہے کچھ بھی ہو جائے دوبارہ اس پر ایسا برا وقت نہیں آئے گا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔